ڈاکٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں، مالیگاؤں میں ایسے بہت سارے سوشل ورکرز ہیں، خدمت خلق کا جذبہ ہے ان میں، وہ بھی، بلکہ میں خود بھی یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو کورونا کا جو کریٹیکل پیشنٹس کا جو وارڈ ہے ان میں خود بھی جا کر ان تڑپتے مریضوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے کے لیے تیار ہوں، اور میرے ساتھ ایسے کئی سینکڑوں ہمارے بھائی ہوں گے جو تیار ہیں. لیکن جب ہم اسپتال سے نکلیں گے تو کہیں گے کہ یہ کورونا کیریئر نہ ہو جائے، ان کو کوارنٹائن کر دیا جائے. تو یہ کوارنٹائن کے ڈر سے، کوارنٹائن ایک قسم کی قید کی طرح ہی ہو جا رہی ہے، اور کوارنٹائن میں بھی لوگوں کو انتظامات نہیں ہے. ابھی دیکھیے کئی افراد جو ہے کوارنٹائن کا ان کی میعاد جو ہے 14 دنوں کی وہ پوری ہو گئی، ان کی رپورٹ بھی نگیٹو آ گئی، لیکن ان کو ابھی تک کے باہر جانے کا کوئی پروانہ دیا نہیں گیا ہے. اور بیشتر افراد جو ہیں وہ 14 دن مکمل ہونے کے بعد بھی ابھی تک اندر ہی ہیں، ان کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کوارنٹائن ہونے سے لوگ ڈر رہے ہیں، اور کوارنٹائن میں بھی جو سہولیات ان کو پہنچائی جانی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچائی جا رہی ہے. اور جو والنٹیئرس کوارنٹائن میں کھانا اور پانی پہنچا رہے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا یہ مشورہ ہے میرا کہ آب زمزم جو ہے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے، اور طبی اور سائنسی ماہرین ان کا یہ تجزیہ، ان کی تحقیق یہ سامنے آئی ہے کہ اگر کبھی ہم زمزم کے کچھ قطرے بھی اگر ہم پانی میں ملا دیتے ہیں تو پورے پانی میں زمزم کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے میں انہیں مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب وہ کوارنٹائن ہوئے افراد کو جب پانی دیں تو اس میں چند قطرے زمزم کے ضرور ملا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی کسی بھی ممکنہ مرض سے ان کی حفاظت فرمائے. اور دوسری جانب جو کوارنٹائن میں جو افراد ہیں ان کو یہ جو پانی دیا جاتا ہے، RO کا جو پانی دیا جاتا ہے، تو اکثر دیکھنے میں آیا کہ RO کے پانی سے بھی سردی اور کھانسی ہو جاتی ہے. تو اس لیے انہیں RO کا پانی نہ دیا جائے، بلکہ پانی کو ابال کر اور اسے ٹھنڈا کر کر انہیں دینے کے انتظامات کیے جائیں. اس میں کچھ تکلیف ضرور ہوگی، لیکن ان میں ایکسپوجر نہیں آئیں گے. اگر کبھی انہیں خدا نخواستہ ایسے میں جب وہ کوارنٹائن میں اگر سردی کھانسی کی کچھ علامات ظاہر ہوئی تو انہیں کورونا سمجھ کر ان کا علاج اگر شروع کر دیا گیا تو ان کے لیے نئے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ انہیں کورونا شاید نہ ہو. جہاں تک کہ سینیٹائزر کا استعمال کی بات ہے، تو سینیٹائزر جو ہے تو وہ اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. سب سے نیچرل جو سینیٹائزر ہے وہ ناریل کا کھوپرے کا تیل ہے نا. سپلا جو کمپنی ہے تو اس کے جو ڈائریکٹر ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ناریل کا تیل ہے، کھوپرے کا تیل ہے، تو وہ سب سے بہترین سینیٹائزر ہے، نیچرل سینیٹائزر ہے. کیونکہ یہ جو سینیٹائزر جس کا استعمال ہم عام طور پر کر رہے ہیں، اس سے ہمارے جو فرینڈلی بیکٹیریاز جو ہاتھ کی تہہ کے نیچے ہوتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو ہم کو کہیں نہ کہیں اس کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے نا. تو جو نیچرل سینیٹائزر ہے ناریل کا تیل، اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے فرینڈلی بیکٹیریاز جو ہیں فرینڈلی وہ ان کو نقصان نہ پہنچے، اور اس کی وجہ سے ہماری امیونٹی جو ہے تو وہ متاثر نہ ہو. یہ پورا جو کورونا سے لڑائی کا معاملہ ہے وہ امیونٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ جو مریض اچھے ہوئے ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی امیونٹی اچھی ہونے کی وجہ سے وہ مریض جو ہیں وہ بچ گئے ہیں، اور وہ شفا یاب ہو کر جلد سے جلد ان کے گھر تک کے بھی لوٹ رہے ہیں مریض الحمدللہ. تو یہ پورا معاملہ جو امیونٹی کا ہے، تو امیونٹی کس طریقے سے بوسٹ کی جائے. پچھلے دنوں ہم نے ویڈیوز بھی بنائی تھی کہ ہمیں نیم کی پتیاں 2 صبح میں نہار پیٹ دھو کر استعمال کرنی چاہیے، اور نیم کی مسواک کا استعمال کرنا چاہیے. یہ سارے امیونٹی بوسٹ کرنے کے کئی طریقے ہیں. کلونجی کا استعمال ہے. یہ طرح طرح کے جو باتیں جو سوشل میڈیا پر بھی ہیں، ان میں اکثر باتیں جو ہے تو اچھی بھی ہیں امیونٹی بوسٹ کرنے کے سلسلے میں. اور جو گورنمنٹ نے جو 1 وے ٹریفک رکھا ہوا ہے کہ سول ہاسپٹل ہی جایا جائے، جیون ہی جایا جائے، تو اس کی بجائے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تمام پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں تو وہ فوراً سے پیشتر جلد از جلد ان پرائیویٹ ہاسپٹلس کو کھول دیا جائے، اور وہاں پر کووڈ کے بھی اگر سسپیکٹ پیشنٹس ہیں تو ان کو بھی علاج کی اجازت دی جائے. جناب، کوارنٹین میں جو افراد رکھے گئے ہیں ان کی طرف سے شکایت آ رہی ہے کہ اندر نہ ماسک دیا گیا ہے ان کو، نہ ہی ہینڈ واش کے لیے کوئی چیز دی گئی ہے تاکہ وہ اچھی طرح ہاتھ دھو کر کھانا کھا سکیں. اسی طرح نہانے دھونے کے لیے جو باتھ روم ٹوائلٹ انہیں دیا گیا ہے وہ انتہائی گندے ہیں. تو کیا اس گندگی کی وجہ سے ان کی بیماری میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے اور وہ اس سے متاثر نہیں ہو سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ انہیں وافر مقدار میں پانی کا انتظام خاص طور پہ ہاتھ دھونے کے لیے، نہانے کے لیے ان کی، تاکہ صحت اچھی رہے، صاف صفائی کا نظم رہے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کو صرف ایک کمرے میں ٹھونس دیا جا رہا ہے، بھر دیا جا رہا ہے، اور وہ شکایت بھی نہیں کر پا رہے. اگر وہ عوامی نمائندوں سے یا میڈیا سے شکایت کر رہے ہیں تو وہ شکایت
کے سے متعلق سب سے بڑا جو معاملہ ہے کہ حکومت نے کچھ قوانین ایسے بنا رکھے ہیں کہ یار اگر کبھی ان سے کوئی بات کیے تو سائبر سیل کے لوگ افراد جو ہیں تو وہ نظر مانیٹر کر رہے ہیں کالز کو کہ کون ان سے بات کر رہا ہے. تو یہ کیسی بات ہوئی؟ ہمارے اگر عوام ہیں, ہمارے لوگ ہیں, کوئی دشمن تو نہیں ہے نا. اگر ان کو تکلیف ہے تو کس سے بیان کریں گے؟ تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی درجے میں ڈرایا جا رہا ہے کہ کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے بھی آگے نہیں آ پا رہا ہے. یہ گورنمنٹ کو اس جانب توجہ دینے چاہیے کہ ان کو اگر انتظامیہ اگر ان کے پاس نفری قوت کم ہے تو سوشل والنٹیئرز ہیں, انہیں پاس دیے جانے چاہیے تاکہ وہ لوگ انتظامات کر لیں. ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے بھائی ہیں, کہیں نہ کہیں دوستی ہے. تو اس وقت ایسے ہی وقت میں لوگ کام کے لیے آنے کے لیے تیار ہے, لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو لوگ ان کو کھانا پانی پہنچا رہے ہیں تو ان کو بھی ڈنڈے پڑ رہے ہیں. اب پولیس بھی کیا کرے گی؟ پولیس کو جو احکامات اوپر سے ملے ہیں پولیس اپنا کام کر رہی ہے. اور جہاں تک کہ ان کی شکایت کا معاملہ ہے تو ان کی شکایت کے لیے کوئی ہیلپ لائن ایشو نہیں کی گئی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو ایکسپوزر آ رہا ہے تو وہ فلاں ہیلپ لائن پہ کال کرے, لیکن اگر کوئی کوارنٹائن کیے گئے افراد ہیں اور ان کو اگر کسی قسم کی شکایت ہے تو ان کے لیے کوئی انتظامیہ نے کوئی نمبرز ایشو نہیں کیے کہ ان کو کوئی شکایت ہے. تو اور اگر کچھ نمبر کارپوریشن نے ایشو بھی کیے ہیں تو وہ ناکافی ثابت ہو رہے ہیں, وہ لوگ انتظامات وہاں تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں. اور اکثر تو ان میں سے بند رہنے کی بھی شکایت موصول ہوئی ہے کہ وہ موبائل نمبر بند رہ رہے ہیں. ایسے میں جو سوشل ورکرز ہیں, سوشل والنٹیئرز ہیں, ان کو پاسز ایشو کیے جانا چاہیے اور بہت حد تک انتظامیہ کو عوام کے ساتھ مل کر کے اس لڑائی کو لڑنا چاہیے, نہ کہ پورا اپنے ذمے لے لے اور وہ بھی اور اس کو پھر اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے. انتظامیہ ایسے کام نہیں کرنا چاہیے انتظامیہ کو, میں یہ کہنا چاہوں گا. اور جو جہاں تک کہ معاملہ ہے کہ کھل کر بیان کرنے کا, تو جو دفعات نافذ کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے جو سچ بات ہے وہ بھی دب جا رہی ہے, عوام کے مسائل انتظامیہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, تو اس کے معاملے میں کلیئر ڈائریکشنز انتظامیہ نے ایشو کرنے چاہیے تاکہ عوامی مسائل جو ہے وہ حل ہوں. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, آج کچھ مریض ہیں, کچھ کوارنٹائن کیے گئے ہیں, تو انہیں کہیں نہ کہیں ہماری ضرورت ہے. اور ایک مشہور انگریزی میں کہاوت ہے کہ آرگنائزیشن ڈو ناٹ میک پروفٹس پیپل ڈو. تو اسی کو اگر یہاں پر نافذ کیا جائے, یہاں پر دیکھا جائے تو انتظامیہ جو ہے تو وہ خود بخود عمل نہیں کرتا, اس کے اندر لوگ جو شامل ہوتے ہیں تو وہی کام کرتے ہیں. تو اگر عوام کے ساتھ مل کر یہ کام کیا جائے, عوام کو اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے, تربیت یافتہ عوام کو, پڑھے لکھے نوجوانوں کو, تو انتظامیہ کے اوپر سے بوجھ بھی کم ہوگا اور اس کورونا سے اس لڑائی کو ہم آسانی سے انشاءاللہ جلد ہی جیت جائیں گے. جس طرح سے کل جماعتی تنظیم کے 3 اہم افراد, 3 اہم شخصیات کا انتقال ہوا ہے یکے بعد دیگرے, جس میں مولانا عبدالباری قاسمی ہیں اور صوفی غلام رسول قادری اور اس کے بعد فضل الرحمان محمدی صاحبان ہیں, تو ان کا انتقال کہیں نہ کہیں تشویش پیدا کرتا ہے. چونکہ یہ لوگ سول ہاسپٹل میں بھرتی تھے, تو اگر ایسے امراض میں شکار ہو کر لوگ جاں بحق ہو جائیں گے جن کا علاج ممکن تھا, جیسے بلڈ پریشر یا ہارٹ اٹیک وغیرہ, تو اگر ایسی اہم شخصیات کا انتقال ہوتا رہا بر وقت طبی امداد میسر نہ ہونے کی وجہ سے, تو کیا آگے جا کر حالات مزید دگرگوں نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بھی جو ہمارے اکابرین جن کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ ذمہ داران تھے شہر کے, اور ان کے علاج کے معاملے میں بھی جتنا انتظامیہ کو توجہ دینی چاہیے تھی, کہیں نہ کہیں اس میں کمی محسوس ہوئی. لوگ ناراض ہیں, ان کے گھر کے افراد خانہ بھی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ناراض ہیں کہ اگر کبھی, سب سے مین اہم بات یہ ہے کہ جو نازک پیشنٹس ہیں جن کو پرولونگ ڈائبٹیز ہے اور کئی دنوں سے بیمار چل رہے ہیں دوسرے امراض میں, تو ان کے اپنے ڈاکٹرز جو ہیں جو ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ان کو ان کی ہسٹری پتہ ہوتی ہے, یہ اس کو ٹیسٹ کر کے اس کے مطابق ان کا علاج کرتے ہیں. اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ 1 وے ٹریفک کر دیا گیا, سول میں جاؤ, جیون میں ہاسپٹل میں جاؤ, منصورہ میں, تو وہاں پر جو نئے ڈاکٹرز ہیں جو ان کے لیے نئے ہیں, حالانکہ وہ بھی تجربے کار ڈاکٹرز ہوں گے ماشاءاللہ, لیکن ان کے لیے نئے ہیں, ان مریضوں کے لیے نئے ہیں, تو وہ ان کی جانچ میں کہیں نہ کہیں ان کو ان پیشنٹس کی ہسٹری اور ان کو سمجھنے میں وہ دیر کر دے رہے ہیں, ہے نا. تو یہ نازک, یہ جو پیشنٹس ہیں جو انسٹیبل پوزیشن میں وہاں جا رہے ہیں, ان کو اسٹیبل کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. کبھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی صحیح, یا کسی مادھیم سے جو ان کے پہلے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی اگر مدد لی جائے کہ ان کو کس طریقے سے اسٹیبل کیا جائے, تو کہیں نہ کہیں ان پیشنٹس کی جان بھی بچائی جا سکتی تھی. یا ان کو بر وقت, کئی پیشنٹس کی بات کر رہا ہوں, تمام پیشنٹس کی, ان کے جو ڈاکٹرز ہیں جو ان کا پہلے سے علاج کرتے آ رہے ہیں, ان کو اگر کبھی ان کے علاج میں شامل کیا جائے,
پوری طبی احتیاط کے ساتھ تو ان کے بچنے کے چانسز انشاءاللہ بڑھ جائیں گے. موت تو برا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن جہاں تک کہ اقدامات کی بات ہے, کوششوں کی بات ہے, تو ان میں اس بات کو بھی اہم, ہم خود دیکھیے, اگر آپ سن رہے ہیں جو بھی ناظرین ہیں, ہم خود دیکھیے, ہم کبھی پسند کرتے ہیں کہ ہم کبھی کوئی کریٹیکل پیشنٹ ہے ہمارا, یا ہم خود کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا, کہ ہم کبھی سرکاری ہاسپٹل میں کبھی جاتے ہیں, کہ اکثر لوگ تو نہیں جاتے. کریٹیکل حالات میں جو کوئی ایمرجنسی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم سول ہاسپٹل کا رخ کریں, یا جیون ہاسپٹل جو بند پڑا تھا ابھی تک کے, تو ہم نہیں جاتے. ہم پرائیویٹ ہاسپٹل جن پر ہم کو بھروسہ ہے, جیسے ڈاکٹر سنیل شاہ صاحب ہے, ڈاکٹر رنجیت سپاتے صاحب ہے, ڈاکٹر سعید فارانی صاحب ہیں, شفا ہاسپٹل ہے, تو ہم دیکھنے میں یہ آیا کہ ہم ایسے ہاسپٹل جاتے ہیں جہاں پر ہم کو اعتماد ہے, جہاں بھروسہ ہے. ڈاکٹر سہیل ہیں. اب ان ہاسپٹلس کو بند کر دیا گیا ہے. اب ان کے جو پیشنٹس ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں. ان ڈاکٹرز کے اوپر آلریڈی پہلے ہی ضرورت سے زیادہ بوجھ ہے. جیون ہاسپٹل کا جو عملہ ہے, جو ڈاکٹرز کا, ان پر ضرورت سے زیادہ پہلے ہی اضافی بوجھ ہے. ان میں نئے پیشنٹس جا رہے ہیں, تو کتنوں کو چیک کر پائیں گے, کتنے پیشنٹس کو چیک کریں گے, کتنے مریضوں کو چیک کریں گے, کتنے جو پہلے سے داخل مریض ہیں ان کا علاج کریں گے, تو ان کے اوپر اضافی بوجھ ہے. تو انتظامیہ سے میں خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ فوری سے پیشتر جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں ان کو اجازت دیں, تاکہ وہ اپنے مریضوں, کیونکہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رپورٹ آنے میں دیر لگ رہی ہے اور ان کو کووڈ سسپیکٹ بتا کر ان کا علاج شروع کر دیا جا رہا ہے, اور جو علاج اختیار کیا جا رہا ہے شاید ان کو سوٹیبل نہ ہو رہا ہو, اور اس کے لیے ان کی اموات ہو جا رہی ہو. تو کہیں نہ کہیں انتظامیہ اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور بہت تیز رفتاری, برق رفتاری کے ساتھ یہاں پر فیصلے لیں, اور فیصلوں میں عوام کو شامل کیا جائے. اگر کبھی انتظامیہ کو اس بات کا اشکال ہے کہ ہم جو الزامات لگا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی درجے میں غلط ہیں, تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہاں CCTV کیمرے لگوائیں پہلی فرصت میں, اور وہاں دیکھیں کہ وہ پیشنٹس کے ساتھ وہاں کا طبی عملہ, جو لوگ شکایت کر رہے ہیں, جن کے مریض وہاں پر داخل ہیں اور جن کے افراد خانہ انتقال کر گئے, تو ان کی جو شکایات ہیں تو وہ کتنی حد تک کہ صحیح ہیں. تو انتظامیہ وہاں پر CCTV کیمرے کی ریکارڈنگز چیک کرے, اور اگر وہاں کیمرے نہیں لگے ہوں تو لگوائیں, اور دیکھیں کہ طبی عملہ ان کی کتنی مدد کر پا رہا ہے, اور واقعی میں جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ کس حد تک کے صحیح ہیں. اور جہاں تک کہ کاؤنسلنگ کی بات ہے جو پیشنٹس کی, اور جو کوارنٹائن کیے گئے افراد ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ کی بات ہے, تو انتظامیہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے یا وہاں پر بڑا اسکرین لگا کر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ماہرین جو ہے, جو سائیکولوجسٹ ہیں یا طبی ماہرین ہیں, تو ان کے ذریعے ان کے کاؤنسلنگ کے انتظامات کرے. اس میں اگر کبھی ہماری خدمات درکار ہوئی تو ہم بھی انشاءاللہ اس میں معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں, تاکہ ان کوارنٹائن کیے گئے افراد کو, یا مریض جو افراد ہیں جو داخل ہیں اسپتال میں زیر علاج ہیں, تو ان کا حوصلہ برقرار رہے بیماری سے لڑنے کا, اور انہیں سائیکولوجیکل کوئی پرابلم نہ ہو, نفسیاتی طور پہ نفسیاتی دباؤ کا شکار نہ ہو اور الجھن کا شکار نہ ہو, اور انہیں ان کا مرض نہ بڑھے, کیونکہ اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. کئی افراد ہم کو ایسے بھی فون پہ انہوں نے بتایا کہ, یا واٹس ایپ کے ذریعے بتایا کہ اور ان کو بھی سردی ہو گئی تھی, کھانسی آ رہی تھی بہت زیادہ, اور گلا پکڑ لیا تھا, گلے میں درد تھا, لیکن وہ اس کوارنٹائن نہ کیے جائے اس ڈر سے گئے نہیں. اب جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے تھا دوسرے نمبر کی بات ہے, لیکن اتفاق کی بات ہے کچھ دنوں کے بعد جب ان سے خیریت دریافت کی گئی, خیریت کہ آپ اب کیسے ہو, تو انہوں نے بتایا کہ ہم اچھے الحمدللہ. انہوں نے کچھ گھریلو اپچار کیے, انہوں نے ادرک کی چائے پی, الائچی کی چائے پی, کلونجی کھائی, نیم کی مسواک کی, نیم کی پتیاں کھائی, اور طرح طرح کی اس طرح کی ہلدی کا استعمال کیا, اور وہ اچھے ہو گئے الحمدللہ. تو کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ یار کبھی معمولی سردی کھانسی بھی کسی کو ہو جا رہی ہے, جو پہلے ہوا کرتی تھی, اور سینکڑوں افراد کو روزانہ ہوا کرتی تھی. مالیگاؤں میں 500 مساجد ہیں, اور ہر مسجد کے اطراف میں 3-4 دواخانے ہیں, اور ہر دواخانے میں ڈیلی روزانہ جو ہے تو 20 سے 30 افراد جو ہے وہ علاج کرواتے تھے. تو آج وہ ہزاروں افراد جو ہے وہ جن پرائیویٹ کلینک سے جو شفایاب ہو جاتے تھے, آج وہ گھر میں مرض کو دبائے بیٹھے ہیں, مجبور ہیں, اور ان کو اگر معمولی سردی کھانسی بھی ہو جا رہی ہے تو کورونا کا شک میں شک نہ ہو جائے اس کے لیے وہ باہر نکل نہیں رہے, کسی کو بتا نہیں پا رہے ہیں, لیکن وہ گھریلو اپچار کر رہے ہیں. ان میں سے کئی مریض گھر کے اپچار سے ہی اچھے ہو گئے الحمدللہ. یہ بات بھی ایک نوٹ کرنے جیسی ہے.